میرا اپنا یہ خیال ہے بی بی کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ دونوں اطراف جو ہیں یہ وقت بہلانے کو وقت گزارنے کو کر رہے ہیں. غالب یہ خیال اچھا ہے بس. اچھا اس میں ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں تھا میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے پرسنلی پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ٹائم گین کر رہی ہے 20 جنوری کے شاید انتظار میں، جب امریکہ میں کوئی سینیریو تبدیل ہو اور ٹرمپ صاحب کو پہلی فرصت میں ایک ٹویٹ کرنی پڑے خان صاحب کے لیے، مطلب وہ اور جو دیگر امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس پر بات نہیں کریں. لیکن پھر اب آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ٹائم گین ہو رہا ہے، تو دونوں طرف سے ٹائم کیوں گین ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کا کیا مسٹیک ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کو تو ہمیشہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. گورنمنٹ آپ دیکھیے نا چاہے گی کہ تقریباً ہر 2 مہینے کے وقفے کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہیں سومناتھ پر ایک اور حملہ کرنے آ جاتے تھے نا، مندر پر، سومناتھ کے مندر پر. میں اسلام آباد ان کی دانش میں سومناتھ گھنٹہ پھر بھی نہیں بجا پاتے تھے وہ. تو وہ اس سے تو آج کل فرصت ہے نا، تو ایک سہولت ہو گئی. تو گورنمنٹ کو تو ہمیشہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو کسی نہ کسی طرح الجھائے رکھے اور کھلونے دے کے بہلائے رکھے. نہیں لیکن سر میں اس سے تھوڑا سا ود ڈیو رسپیکٹ ڈس ایگری کروں گی. کل ایک تصویر اخباروں کی زینت بنی، اس میں گنڈا پور صاحب بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ سیدھے کر کے، وہ چونکہ وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، سیاستدانوں کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں نا، وہ تصویر جو تھی جس میں آرمی چیف بیچ میں بیٹھے تھے اور بڑی ایک انہوں نے ہیرارکی بڑی اچھی بنائی ہوئی تھی. محسن نقوی صاحب ادھر ہیں، گورنر صاحب ادھر ہیں، دوسری طرف گنڈا پور صاحب ہیں، بیچ میں آرمی چیف ہیں. یہ کیا صرف تصویر کی حد تک تھا یا کوئی ایک خاص؟ بی بی پنجابی کا ایک محاورہ ہے، رب نیڑے کے قسم. سر اس کو ٹرانسلیٹ بھی تھوڑا اگر کر دیں تو وہ یہ ہے کہ بسا اوقات طاقت قوت جو ہے وہ خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب طاقت کے اصل منبع وہاں بیٹھا ہوا ہو تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا کنڈکٹ ڈفرینٹ ہوگا، ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی. اور وہاں بتیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آپ دیکھیں سب کی باڈی لینگویج، سب کی باڈی لینگویج بن رہی تھی. ریکال کر رہی تھی. نہیں لیکن پھر گنڈا پور صاحب تو پہلے ہی ان کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، مطلب ان کے بارے میں تو کبھی یہ رائے نہیں رہی کہ وہ بڑے ہارڈ کور ڈیڈیکیٹڈ پی ٹی آئی ورکر ہیں. ان کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ 8-8 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں، 30 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں باتھ روم جا رہا ہوں، اور پھر واپس ہی نہیں آتے. ان کا حکم ہو تو بجائے ڈی چوک جانے کے جو ہے وہ ادھر سے کھسک بھی جاتے ہیں اور کارکنوں کو مروانے کے لیے. تو پھر تو یہ ہوتا ہے اب ان کا. لیکن اس کے باوجود وہ چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. اور بہرحال انہوں نے اینکس بھی دے رکھی ہے مادر ملت کو، ہماری بشرا بی بی کو. اینکس بھی دے رکھی ہے، اینکس جو ہے. اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ دونوں طرف سے لا حاصل ایکسرسائز ہے. تو پھر سر اس کا یہ جو ابھی مذاکرات ہیں یہ لا حاصل ہیں. بشرا بی بی ایک لوپ میں تھیں، ایک پیرلل مذاکرات بھی چل رہے تھے. آج کل وہ بھی رکے ہوئے تھے. وہ کس کے ساتھ چل رہے تھے؟ جو یعنی طاقت کے ہمارے ہاں اصل سرچشمے ہیں. تو پھر ڈینائی کیوں کیا گیا؟ مروت صاحب نے کہہ دیا تھا، اس کے بعد علیمہ خان مروت صاحب کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے ان سے؟ نہیں، مروت صاحب نے کہا تھا کہ ڈائیلاگ چل رہے ہیں. نہیں، بشرا بی بی سے کب ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے؟ یہ تو بات یہاں سے کی بات. اچھا، باقی میرا نہیں خیال کہ آج کل علیمہ بی بی اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں. جب سے چیٹ لیک ہوئی ہے اس کے بعد سے تو بالکل نہیں کر رہی ہوگی. جی ہاں، اور یہ چیٹ لیک ہونا اٹ سیلف یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان دونوں کے مابین جو ہے وہ نند اور بھاوج والی ٹینشن ہے، محبتیں نہیں. لیکن آپ کے خیال میں ویسے بشرا بی بی صاحبہ کی جو مذاکرات ہیں مبینہ، اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بڑی اچھی مجھے مبینہ میں لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. اچھا، آپ کے پاس پکی خبر ہے؟ جی 100%. نہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے میاں کافی چیزوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں. آج کل موڈ سوئنگ ہونے ہوتے ہیں، تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سیل میں وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے نا وہ لگا ہوا ہے. تو وہ اس طرف دیکھ کے تو وہ خطاب شروع ہو جاتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں نام لے کر، اور کو تھوڑا بہت اس سے ان بیچاری کی ساری محنت جو ہے وہ کھٹائی پڑ جاتی ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں خان صاحب اکیلے خود کلامی کرتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ نہیں، وہ تو اپنی دانست میں جو ہے وہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں 100%. اور آئی تھنک رائٹ فلی سو. اگر آپ کے ایم عارف صاحب جو کہ جنرل ضیاء کے نمبر 2 ہوتے تھے، ان کی اگر آپ کتاب غور سے پڑھیں تو آپ کو بھٹو صاحب کے جو آخری 4 دن ہیں جیل،
ان میں ایک ایک ان کی حرکت جو ہے وہ کے ایم عارف صاحب نے اس میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان دنوں اگر ذوالفقار علی بھٹو کے قد کے رہنما کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ جیل میں مانیٹر ہو رہی تھی، تو آج کل تو بھی ویسے ہی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے. نہیں تو پھر خان صاحب کی ویسے شکایت تو ٹھیک ہے نا کہ بات چیت اگر کرنے کے لیے ٹیم کو بھیج رہے ہیں تو پھر ان کو پرائیویسی بھی ملنی چاہیے. لیکن سر ایک پہلو ہے، پریویسی ملتی نہیں ہے نا، کہیں بھی نہیں ملتی دنیا میں آج کل. کیا حکومتوں کے کاموں میں آج کل بھی یہ پریویسی نہیں ملتی نہیں ہے. سر، لیکن اگر ان کی ٹیم ان کو سمجھانا چاہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کیمرے بند کر کے نہیں، وہ سمجھانا ایسی چاہ کون رہی سی ہے. بات سمجھانا چاہ رہی خان صاحب بس کر دیں، یہی سمجھانا چاہ رہے ہوں گے. نہیں تو وہ لکھ کے لے جائیں اور وہیں پھاڑ دیں. یا کھا جائیں. نہیں، بہت طریقے ہوتے ہیں، ایسی کون سی بات. اچھا، یعنی آپ کے خیال میں وہ لکھا ہوا دیں گے اور وہ خان صاحب سمجھ جائیں گے اتنی آسانی سے؟ ارے کیوں نہیں. مقصد یہ کہ سر سنیے، گزارش ہے سر، یہ ذرا دیکھ لیں، دیکھ کے آپ کو یوں نہیں کر لگتا کے ان کی بھرپور چیکنگ ہوتی ہوگی ویسے؟ پھر بھی کاغذات لے جائے جا سکتے ہیں. اچھا چلیں، ایک اور پہلو پہ میں آپ سے جاننا چاہتا، آپ نے کہا کہ چلیں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں ہی سنجیدہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اب پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ مذاکرات وہ کر کیوں رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر تو اس کو شامل کرتے ہیں تو پھر سنجیدگی تو کسی نہ کسی پہلو سے ہوگی. بابا سنجیدگی اس حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کو انگیج کرو، انگیج رکھو، لٹکاؤ، لٹکاتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. اس لٹکانے سے حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو میعاد مدت جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ جو اس کی ہے وہ بڑھتی رہے گی. دوسری طرف ایک یہ بھی اپروچ ہے کہ یار مذاکرات میں الجھا کے پی ٹی آئی کو تھکا کے مارو یا کمزور کر دو. پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یار ابھی فی الوقت ہمارے لوگ جو ہیں وہ سڑک پر آنے کو آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ بیچاروں کو کافی ہم نے آزما لیا، تو چلو ہمیں بھی تھوڑی دیر وقت مل جائے اور پھر یہ جواز مل جائے کہ 26 نومبر ہونے کے باوجود ہم نے مذاکرات میں نیک نیتی سے حصہ لیا، اور دریس نہ اگر واقعی امریکہ سے وہ خبر آ جائے جس کے ہم متلاشی ہیں تو پھر کہیں گے کہ جی اب دیکھیں گے، ہم نے بہت جتنا جھکنا تھا جھک کے دکھا دیا، اب نہیں جھکیں گے. لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ چلیں امریکہ کی خبر کا تو انتظار ہے، لیکن یہاں پہ اگر ماحول دیکھیں تو خان صاحب کی آپ نے کہا کہ رہائی کے آثار تو نظر نہیں آ رہے. پھر چلیں یہ ایکسرسائز بھی حاصل صحیح، لیکن وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ کمیشن کی تو بات ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کمیشن بننا کس چیز کے اوپر ہے. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی سچویشن بننے جا رہی ہے جو 2 ڈیمانڈز پی ٹی آئی اب کر رہی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے، میرا ہنچ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 9 مئی کے بارے میں تو کمیشن بنانے کو ہرگز تیار نہیں ہوگی. وہ یہ کہے گی، اس پوزیشن پر ڈٹی رہے گی کہ جی 9 مئی کے تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں جی، تحقیقات ان کی دانست میں ہو گئی، ہم نے ان کے ذمہ داروں کو پکڑ لیا، ان پہ ملٹری کورٹ میں مقدمے بھی چل گئے. اب تلاش ہے ماسٹر مائنڈ کی. ماسٹر مائنڈ تو جیل میں تھے. نہیں تو ایک اور بھی تو ہے نا ساتھ، دوسرے تو وہ بھی ان کے پاس ٹرائل ہیں. بھگتنے. تو اب کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ جگاڑ یہ لگے کہ ان دونوں حضرات نے باہم مل کر ہمارے ادارے میں گڑبڑ. نہیں سر، یہ جگاڑ کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کے ان کو پھنسایا جائے گا. بھائی جان بوجھ کر میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہ کہیں نہ کہیں سے ایک کہیں نہ کہیں سے اگر نیکسس مل جائے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس بات پہ قائل ہیں کہ دیر ڈیفینیٹلی ایگزسٹ اینڈ ایکسسٹ، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تھا، ایک نیکسس ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ جی موجودہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی فضا بنوا کر تو انہیں مستعفی ہونے کو مجبور کر دیا. لیکن سر اب جس طرح اگر اس میں ایک پہلو ہے فیض حمید صاحب کا، فیض حمید صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ایسے ہی پکڑ لیا ہوگا، گرفتار کر لیا ہوگا، ٹرائل اوبویسلی ان کی کچھ یہی تو رو رہا ہوں نا، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی نا. نہیں لیکن وہ ون سائڈ یہ ابھی تک مطلب ایک صیغہ راز ہے بات کہ آیا وہ صرف خان صاحب سے کنیکٹڈ ہیں وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، یا انڈیویجولی ان کے پیرائے میں سامنے آئی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی سی چیز سے، اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ. کیونکہ فیض حمید صاحب کے جو قریب ترین لوگ جو ان کے بارے میں یعنی فکر مند ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ ہم مسئلے کو جتنا گمبھیر سمجھتے تھے یہ اس وقت اس سے کہیں زیادہ گمبھیر اب ہو چکا ہے. ان کی طرف سے یہ خبر ہے.